بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ أَضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا فقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان کو یعنی معبودوں کو بھی اور عابدوں کو بھی عبادت کرنے والوں کو دونوں کو جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا ان معبودوں سے پوچھے گا اللہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائی تھی یہاں تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے تیرے ذکر کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے یہ کون اللہ کے سامنے بیان دے رہا ہے جن کی یہ لوگ مشرک اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے انہیں اللہ کا شریک بناتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ وہ یہاں مراد وہ بے جان نہیں ہے کیونکہ مختلف چیزوں کی عبادت کی جاتی تھی یہاں مراد گویا کے جاندار ہیں جیسے کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جیسے کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کو معبود بنا لیا تھا تو اللہ ان معبودوں سے قیامت کے دن پوچھے گا تم نے ان کو گمراہ کیا یا یہ خود گمراہ ہوئے تو یہ جواب دیں گے کہ ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا تھا بلکہ یہ خود غلط لوگ تھے اور آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا کی تھی اے اللہ اور ان نعمتوں میں غرق ہو کے کہ تیرے ذکر کو بھول گئے اور تیرے دین کو بدل کر ایک اور دین بنایا اور اسے ہم سے منسوب کر دیا یہ ہلاکت میں پڑنے والے لوگ تھے پس انہوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا اب اللہ ان عبادت کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوگا اور فرمائے گا دیکھو یہ جو تھے یعنی تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا لہٰذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا کیا تم صبر کرتے ہو یا نہیں اور آپ کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے یہ جو رسول کو عام انسان کی طرح بھیجا دنیا میں یہ تمہاری آزمائش کے لیے تھا کہ تم اللہ کے بتائے ہوئے معیار کو اپناتے ہو یا اپنی دنیا داری والے معیارات پر رسول کو رد کر دیتے ہو کہ اس کے پاس محلات نہیں ہیں تو اس کے پاس سونا نہیں ہے تو اس کے پاس باغات نہیں ہے تو ان معیارات پر رد کرتے ہو یا نہیں اپنی عقل سے اس کی باتوں کو پرکھ کر اس پر ایمان لے آتے اور جو لوگ
اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے۔ یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑی حد تک سرکش ہو گئے۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فرشتے کیوں نہیں آتے ہمیں ہدایت کرنے کے لیے، اللہ خود کیوں نہیں آتا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے وہ خوشی کا دن نہیں ہوگا، اور وہ فرشتے پھر کہیں گے تمہارے لیے خوش ہونا آج حرام کر دیا گیا، اور ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف توجہ کریں گے اور ان کے کیے ہوئے اعمال کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے، اور اس دن آسمان ایک بادل کے ذریعے پھٹ جائے گا، جیسے بادل پھٹتے ہیں، یعنی اس طرح آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے۔ اس دن سچی بادشاہی صرف خدائے رحمان کی ہوگی اور کفار کے لیے وہ بڑا مشکل دن ہوگا، اور اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے تباہی، کاش میں نے فلان شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے نصیحت سے گمراہ کر دیا جبکہ وہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی۔ اور انسان کے لیے شیطان بڑا ہی دغا باز ہے، یعنی وقت پر چھوڑ دینے والا۔ بری دوستی نصیحت آنے کے بعد بھی انسان کو گمراہ کر دیتی۔ برا دوست، گمراہ دوست، نفس پرست دوست، یہ انسان کو چونکہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، انسان کو نصیحت کی طرف، اللہ کی طرف توجہ کرنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ اور پھر آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے لیے کان الشیطان للانسان خذول، خذول کہتے ہیں جب ضرورت ہو مدد کی اس وقت چھوڑ دینے والا، مدد نہ کرنے والا۔ یعنی شیطان وہ ہے کہ جو آرزویں دلا دلا کے غلط کام کرواتا رہتا ہے، اور جب عین وقت ہوتا ہے تب کہتا ہے میرا کوئی تعلق تیرے ساتھ نہیں، اب تو اپنا کام جو خود کیے بھگت۔ جیسے کہ قرآن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ شیطان کہے گا میرا تو کوئی زور نہیں تھا تم پر، میں تو تمہیں دعوت دیتا تھا، باقی سارا کچھ تم خود کرتے تھے، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم خود اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑنے والے لوگ تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔